آج تک یہ کہا جا رہا تھا کہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے ریاست کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور عمران خان تو 9 مئی والے دن جیل میں تھے، تو آپ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو کیسے یا بانی پی ٹی آئی کو کیسے ٹرائل کر سکتے ہیں؟ جو کچھ ہوا وہ تو تب ہوا جب وہ جیل میں تھے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ ہر وقت موجود رہا کہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے کہ 9 مئی کے مرکزی ملزم عمران خان ہے، بانی پی ٹی آئی، جبکہ ایک رائے یہ تھی کہ بانی پی ٹی آئی تو اس وقت جیل میں تھے، تو آپ کے پاس ان کے خلاف کیا ثبوت ہے؟ جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تحقیقات تو اب جو 9 مئی کے جو لاہور کے 3 مقدمات ہیں، جن میں ایک کور کمانڈر کے گھر کو جسے جنا ہاؤس کہتے ہیں کو آگ لگانا ہے، اور ایک عسکری ٹاور کے حوالے سے، اور ایک تھانہ شادمان کے حوالے سے، تو ان مقدمات میں جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہیں کہ ریاست نے 2 گواہ ایسے پیش کیے ہیں تفتیش میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 مئی کو زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ طے ہوا کہ عمران خان کی 9 مئی کی جب گرفتاری ہوگی تو اس کے بعد یہاں ایسے احتجاج کیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس سارے جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کی پلاننگ انہوں نے خود 7 مئی کو زمان پارک میں ایک اجلاس میں کی، جس میں 15 کے قریب تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو گواہ ہیں وہ ریلائبل گواہ ہیں؟ یہ تو اب جرا میں پتہ لگے گا۔ دیکھیں جب وہ گواہی ٹرائل میں دیں گے اور ان کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے اور دوسر ملزمان کے وکیل جرح کریں گے تو اس وقت پتہ لگے گا کہ وہ گواہیاں کتنی ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں۔ فی الحال استغاثہ کے پاس 2 گواہ موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اب کل کو اس کیس میں کوئی وعدہ معاف گواہ آگے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جیسے آج کل 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں وزراء کی گواہیوں کی پرویز خٹک، زبیدہ جلال، عدت میں نکاح کیس میں، اچھا تو اب آپ اس میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے اور کہہ رہے ہیں کہ 2 گواہ تھے، تو کل کو جب اس کا ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں اگر ان 15 میں سے 2 4 5 نے آ کے کہہ دیا کہ ہاں جی یہ پلاننگ ہوئی تھی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ابھی ان 2 گواہوں کے اوپر عمران خان کی ضمانتیں تو مسترد ہو گئی ہیں کہ استغاثہ کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا حکومت کے پاس یا تفتیشی ایجنسی کے پاس ان کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں گواہیوں کی صورت میں۔ 9 مئی کے حوالے سے پہلے فیصلہ گرفتاری نہ کرنے کے حوالے سے تھا اور 9 مئی میں کلین چٹ تھی عمران خان کے حوالے سے۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کو اگر آپ کے سامنے میں رکھوں، جنہوں نے خود کلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ مزید عمران خان کو جیل میں رکھنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس ان کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے، اسی لیے یہ ریاست چاہتی ہے کہ مزید ان کو اندر رکھنے کے لیے اس طرح کیسز اور بنائے جائیں۔ 9 مئی کا کیس ہی بڑا سالڈ کیس ہے فی الحال، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ 9 مئی کے مقدمات تو 10 مئی کو 11 مئی کو رجسٹر ہو گئے تھے۔ ان مقدمات میں عمران خان صاحب کی ایک دفعہ ضمانتیں ہو بھی گئی تھیں، وہ ابھی آپ کو پتہ ہے 9 مئی کے بعد وہ 10 مئی کو رہا ہو گئے، ہاں جی، تو اس کے بعد ان مقدمات میں ان کی ایک دفعہ عبوری ضمانتیں ہو بھی گئی تھیں۔ بعد ازاں جب وہ دوبارہ گرفتار ہو گئے تو یہ عبوری ضمانتیں ان کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے مسترد ہو گئیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو یہ ضمانتیں دوبارہ سننے کے لیے کہا۔ اب یہ فیصلہ آیا ہے اور اس میں میرا خیال ہے چلان مکمل ہو گیا ہے، تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور اب تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ بیسک جو عمران خان پہ مقدمہ ہے وہ 9 مئی کا ہی ہے، باقی تو ریاست کا جو اصل مقدمہ ہے ان کے اوپر وہ تو 9 مئی کا ہی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا یا ریاست کا اور ان کا جو تنازع ہے وہ 9 مئی کا تنازع ہے، اور ہر بار جو کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ وہ کوئی عدت کا پہ نہیں کہتے، وہ 190 ملین پاؤنڈ پہ نہیں کہتے، وہ 9 مئی پہ ہی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آج سپریم کورٹ میں یہ ملٹری کورٹس والا کیس تھا، ہاں جی، اور 9 مئی کے ملزمان ہی ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے تنازع موجود ہے۔ اب وہ کیس ڈیسائیڈ کرنے کی بجائے اس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ اب اس میں بھی 100 سے زائد لوگ گرفتار ہیں، اور وہ کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر رہا اور ان کا ٹرائل نہیں ہو پا رہا، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی،
سپریم کورٹ کو خیال کرنا چاہیے کہ غیر معینہ مدت کے ملتوی کرنے کی بجائے اس کو فوراً سن کے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بڑے اعتراضات اٹھائے اس پر. اب دیکھیں نا یہ جو ملٹری کورٹس والا بینچ ہے اس میں تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے. آپ کو اعتراض قاضی فائز عیسیٰ پر ہے نا, لیکن اس میں تو کون ہے؟ ملٹری کورٹس والے بینچ میں تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے, لیکن جس وہ میں کیوں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے؟ وہ جو آپ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے کیس قاضی صاحب نہ سنیں, تو جو کیس قاضی صاحب نہیں سن رہے ان میں کیا ہو رہا ہے؟ برابر سارا ملبہ جو آپ قاضی صاحب پہ ڈال رہے ہیں, تو آج جو یہ غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئے, وہ بیچارے غیر معینہ مدت تک اب اندر رہیں گے. نہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ملبہ ڈال رہے ہیں. یہ بانی پی ٹی آئی بھی, پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ان کو قاضی صاحب کی وجہ سے انصاف نہیں مل رہا. جو کیس ہوتا ہے اس بینچ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اب یہ ملٹری کورٹس والے میں تو قاضی صاحب نہیں ہے, اس کا فیصلہ ہی کرا لیتے اپنے حق میں. کرا لیتے میرا مطلب ہے کہ اگر سارے فیصلے قاضی صاحب کراتے ہیں تو پھر اس کا کرا لیتے. یہ کیوں بلکہ جو مقدمات قاضی صاحب سنتے ہیں وہ کسی نہ کسی فیصلے کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی تو نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں فارمیشن کمانڈر کانفرنس بھول گئے آپ, اس وقت کا بھی اعلامیہ ہے کہ 9 مئی میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے. پر دیکھیں نا, یہاں یہ فیصلہ کر دیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تاکہ وہ ٹرائل شروع ہو جائے, یا فیصلہ کر دیں کہ نہیں ہوگا, آپ نے ان کو درمیان میں پھنسایا ہوا ہے صرف ایک معافی کی وجہ سے. آج بھی معافی مانگ لیں, آج بھی سرنڈر کر دیں تو حالات ختم ہو جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, معاف کرنے کا تو حکم ہے نا جی, ریاست کے پاس اختیار ہے معاف کرنے کا. معافی نہیں مانگ رہے نا, وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کرائیں. جو معافی نہیں مانگتا پھر اس کو سزا دی جاتی. وہ کہہ رہے ہیں الزامات نہیں, بات ہے تو آپ دیکھیں یہ تو پھر ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا. جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. میرے خیال میں 9 مئی کے حوالے سے یہ نئی چیز آئی ہے کہ 2 گواہ 7 جون کو جو ہوا, اور ریاست نے, اب مجھے لگتا ہے اس میں 15 لوگ, ان میں سے بھی کچھ گواہان آگے ٹرائل میں نظر آ جائیں گے. تو 9 مئی کا ایک کیس عمران خان کے خلاف ریاست نے ایک چارج شیٹ فریم کر دی.